بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کے نام میں ہوں صف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں۔ سامعین کے نام، آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حالات بگڑ گئے، کس طرح بگڑے اور سیاسی لاشیں سولی پہ لٹکی ہوئی ہے، آیا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبکہ عمران خان صاحب کا بھی جیل سے پیغام آ گیا۔ سامعین کرام، جس طرح عمران خان صاحب کے پیغام آتے ہی سیاسی میدان میں ہلچل سٹارٹ ہو گئی ہے، دوسری طرف نواز شریف صاحب کو، ایک ملزم کو، ایک بگوڑا کو، ایک رسید نہ دینے والے بندے کو جب لایا گیا تو ان کے لیے یہ بیک گراؤنڈ بنا گیا کہ ساری سیاسی پارٹی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آگے چلیں گے۔ لیکن اب جو لوٹے، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیاسی لاشیں ہیں، اب ان کی طرح طرح کے بیان آ رہے ہیں۔ مولوی محمود کا بیان آ رہا ہے کہ 58 سیٹوں پہ نون لیگ والوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، جبکہ فردوس عاشق اعوان صاحب کا بیان آتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 40 قومی سیٹوں پہ اور 70 صوبائی سیٹوں پہ بات چل رہی ہے۔ جبکہ اس بات کو ڈینے کرنے کے لیے جاوید لطیف صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، سیٹوں پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ جبکہ اینکر جب یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے پوچھتی ہے کہ جاوید لطیف صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، تو ان کا ایک بڑا مفصل جواب آ جاتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو چھوڑ دے، ایاز صادق صاحب میڈیا کے سامنے آ کے بیان دے، سعد رفیق صاحب میڈیا کے آ کے بیان دے، یا رانا ثناء اللہ صاحب میڈیا کے سامنے آ کے بیان دے، کیونکہ وہ کور کمیٹی میں ہیں۔ جبکہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا بیان ہے کہ نون لیگ والوں کے یہ جو سیاسی لبادہ اڑے ہوئے ان پہ نہ جائے، یہ منافقین میں سب سے آگے، ان کے دکھانے کے چہرے اور ہوتے اور کانے کے چہرے اور، تو اندر کی، اور جب عشق تو قیمت مانگتی ہے، خواہشات قیمت مانگتی ہے اور خواہشات جان بھی مانگتی ہے۔ اب جب آپ کو لے کے آیا، آپ کے لیے سارا بیک گراؤنڈ بنایا، سارا کچھ کر دیا، نیب سے آپ کے چھٹکارا مل گئی ہے، آپ کے لیے ساری میدان کلین اور سویپ کر گیا، تو ظاہری بات ہے ابھی آپ کو تو سیاسی لاشوں کو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ بعض جگہوں پہ سیاسی لاشیں، تحریک استحکام کے پارٹیاں کبھی کبھار وہ حق درمی پہ اتر آتے، تو کبھی کبھار گریوان پہ ہاتھ ڈال لیتے، تو کبھی کبھار پاؤں پہ پڑ لیتے، اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اگر نہیں ہوتا تو پھر دیکھتے کہ آپ لوگ کس طرح پھر آگے الیکشن کرائے تھے۔ لیکن بندہ کم از کم اپنی اوقات بھی دیکھ لے، اپنا معیار بھی دیکھ لے کہ کیا ہماری کیا حیثیت ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر نون لیگ والوں کو لے تو نون لیگ والوں کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ اگر ان سیٹوں پہ نون لیگ والوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے ان پارٹیوں کے ساتھ، تو پھر نون لیگ والے کے پلے کیا پڑتا ہے؟ اور یہ تو کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کا سفارشی بڑا تکڑا ہے اور ان کو بتایا کہ آپ نے ہر صورت پہ ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جبکہ اتنی کمزور پولیٹیکل پوزیشن میں نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، ابھی بھی ان کے کہنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہی تو حال ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جب آپ کے لیے سارا کچھ کیا تو سارے پارٹیاں آپ کے لیے بنائی گئی، تو پھر ان کو تو قیمت دینی پڑے گی اور قیمت آپ کو چکانی پڑے گی۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ اپنے چاچا کو پیچھے چھوڑ گیا، ابھی وہ مصلحتاً اور اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، کندھے کو ہاتھ لگائے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح وہ سیاسی کیریئر کو سروائیول کرنا چاہ رہے،
تاکہ اس میں آگے نکل جائیں اور چاچے کو بہت پیچھے چھوڑ دے، کیونکہ چاچا کسی جگہ پہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ دوسری طرف ان کی جو انٹرنل کور کمیٹی کے سامنے مخصوص نشستوں میں 4 عورتیں، مدیہ نیازی صاحبہ، اس کا پرزور مکالمہ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اور اس کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں نے باقی عورتوں کی بھی فریاد رسی سننی ہے، جبکہ اس نے کہا کہ میں نہیں بیٹھنا، میں نے اپنے آئم اور اپنے ویوز آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس نے کہا پرویز بٹ صاحبہ کے بارے میں آپ بتا دیں کہ ان کی کیا خدمات ہے، کیونکہ ووٹیں مخصوص نشستیں تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو دینی ہے جو ان کے درباری ہے، جو ان کے مداوے میں بڑے الاپ لگاتے ہیں، جب ان کے مداوے میں باتیں کرتے، جو ان کی خوشامدی کرتی ہے، جو ان کے حتیٰ پرانے کپڑے پہنتے، ان لوگوں کو اس نے مخصوص نشستیں دینی ہے۔ جبکہ مدیہ نیازی صاحبہ نے کہا کہ ہم نے تو اپنے قیادت کے لیے نعرے بھی لگائے، ہم نے دھکے بھی کھائے، ہم نے مار بھی کھائی، ہم نے نیب کے آفس بھی گئے، سارا کچھ کیا، لیکن یہ بتاؤ جن کے آپ نام لے رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو تنبیہ کیا تو بتاؤ کہ ان کی کیا خدمات ہیں، ان کے پارٹی میں کیا خدمات ہیں۔ جبکہ پھر اس پہ نواز شریف صاحب نے مصلحتاً سے کام لیتے ہوئے درمیانہ راستہ اختیار کیا اور ان کو کہا کہ نہیں، آپ لوگ ہمارے پارٹی کے طاقت ہے اور آپ لوگ کی وجہ سے ہماری پارٹی ہے، اور لہٰذا آپ لوگ کہ جس طرح ہوں گے کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ چلیں گے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا جیل سے ایک پیغام آیا، یہ تو سیاسی لاشوں کا جو سولی پہ لٹکے ہوئے وہ لوگ ہیں، کیونکہ حالات اب نون لیگ والوں کے بہت خراب ہیں، اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے تو نون لیگ والوں کی سروائیول بھی مشکل ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بڑا مفصل نوٹ جیل سے اخذ کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اس بات پہ مشروط تھی کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے۔ اگرچہ آپ نے پی ٹی آئی کو ہر قسم کے ساتھ ظلم جبر کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگائے، لیکن ملک ہمارا غریب ملک ہے اور مجھے اس کی فکر ہے، اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہو اور ملک کی حالات بہتر کرنا چاہتے ہو تو ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اور ہر پارٹی کو لیون پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اور ہر پارٹی کو آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو تنبیہ کیا کہ آپ حالات ایسے سازگار بنائے تاکہ ہر بندہ پارٹی میں صاف اور شفاف انداز سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا لے اور ایک اچھی نگری کے تحت پاکستان میں الیکشن میں سامنا کرے، جو جیتے وہ جیت کا آئین اور قانون کے مطابق خوشیاں منائے، اور جو ہارے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس ہار کو تسلیم کرے۔ لیکن ہونا کیا ہے، یہ آپ اور میں نے انتظار کرنا ہے، آپ اور میں نے اس کے لیے 8 فروری کا انتظار کرنا ہے۔ سامعین کرام، آخر میں سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ ہماری چینل کو رپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری آواز آپ لوگ تک نہ پہنچے، تو لہٰذا آپ لوگ کا چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔